آج کے جو لیکچر اور یہ جو ٹاک آج ہم کر رہے ہیں آپ کے تعاون سے مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک، عوام الناس تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر یہ بیماریاں عام کیوں ہو رہی ہیں۔ دنیا میں تو چلو مطلب ہوں گی کچھ ملکوں میں، دنیا میں کچھ ملکوں میں یہ ہے، لیکن بہت سارے ملکوں نے ان بیماریوں پر قابو پا لیا۔ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، دل کی بیماریاں ہوں، یہ ساری انٹر ریلیٹڈ بیماریاں یعنی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اگر ایک بیماری ہوگی تو اس سے دوسری بھی ہوگی اور پھر تیسری بھی ہوگی اور الٹیمیٹلی پھر یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنے گی۔ تو ہمارے ملک میں یہ بیماریاں اس لیے عام ہیں کہ ہماری خوراک جو ہے وہ متوازن نہیں ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں تو ایک ہی چیز کھائے چلے جاتے ہیں۔ ہماری خوراک میں جو ہے اگر سبزیاں ہیں، کوئی بندہ اگر سبزیاں نہیں کھا رہا تو وہ پھر صرف گوشت پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی بندہ اگر جناب علی گوشت پہ نہیں ہے، سبزیوں پہ ہے، تو وہ پھر صرف سبزیاں کھا رہا ہے۔ بیلنس ڈائٹ کا جو تصور ہے، متوازن غذا کا تصور، وہ نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کو اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنی غذا میں ایک متوازن خوراک دے دیں، یعنی اس میں فروٹس بھی ہوں، اس میں سبزیاں بھی ہوں، اس میں گوشت بھی ہو، اس میں مچھلی کا مقدار بھی ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جو یہ فیٹس ہیں وہ فیٹس استعمال کریں جو ہیلدی فیٹس ہیں، جو کہ خطرناک فیٹس نہیں ہیں، وہ اگر ہم استعمال کریں، پھر ہم اپنے واک کریں، یعنی ہم جتنا کھاتے ہیں اسی کے توازن سے پھر واک کریں۔ کم از کم ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ آدھا گھنٹہ روزانہ واک کرے۔ ہمارے یہاں واک کا تصور ہی نہیں ہے، ہماری خاص طور پر عورتوں میں تو بالکل ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ، کچھ مرد جو مطلب چلتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے مطلب یہ کام کر رہے ہیں سارا دن تو یہی واک ہے، جبکہ یہ واک نہیں ہے۔ اگر ہم عورتوں سے کہتے ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں سارا دن ڈاکٹر صاحب میں چلتی رہتی ہوں۔ بھئی کہاں چلتی رہتی ہیں؟ کچن سے گھر، کچن سے کمرہ، تو میں چلتی رہتی ہوں، بچوں کو جناب اتنے بچے ہیں، میں ان کا جناب سارا دن کھپتی رہتی ہوں ان کے ساتھ، تو اس کو یہ واک تصور کرتی ہے، جبکہ یہ واک نہیں ہے۔ واک کے لیے نا آپ کو علیحدہ سے ٹائم دینا پڑے گا، اور اس کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کو پیدل چلنا ہے۔ آپ آج سے اگر 5 منٹ شروع کر دیں تو آپ کا سٹیمنا بن جائے گا، اور آپ اگلے ہفتے سے 10 منٹ کر دیں، پھر ہر ہفتے 5 منٹ بڑھاتے چلے جائیں، اور یوں آدھے گھنٹے کا گول اچیو کر لیں۔ یہ منیمم ہمارا ہے جو کہ ہم ہفتے میں 5 سے 6 دن لازمی ہم نے کرنا ہے۔ 150 منٹس واک ہفتے میں ہم نے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری خوراک میں اگر آپ دیکھیں، صبح اٹھ کے جو لوگ نہاری کھاتے ہیں تو وہ پھر 2 پیالے نہاری کے پی جاتے ہیں، پھر جناب پراٹھے کھاتے ہیں تو 2 3 4 پراٹھے کھا جاتے ہیں۔ تو اتنا کھائیں جتنا آپ اس کو برن کر سکیں، جتنا آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی پچھلے زمانے میں تو لوگ یہ کر لیتے تھے، وہ تو گھی پی بھی جایا کرتے تھے، پاؤ گھی پی جاتے تھے، ساتھ شکر پیا، پھر وہ اپنے کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے سارا دن، ان کو جناب علی ہل چلانا پڑتا تھا، ان کو جناب علی محنت کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے ہاں انڈسٹریلائزیشن کے بعد اب اے سی آ گئے، ہم اے سی سے باہر نہیں نکلتے، باہر نکلیں تو گاڑی میں اے سی ہوتا ہے، اور جہاں بھی جائیں گے ہم تو اے سی کے ساتھ جائیں گے۔ تو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پھر ہم نے نمک کا استعمال، اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں نمک کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ صرف نمک کو ریڈیوس کر لیں تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے، یعنی ڈیلی اگر آپ نمک جو ہے 0.3 گرام پر ڈے جو سوڈیم ہے، سوڈیم وہ کم کر دیں، اس سے سوڈیم کلورائڈ جسے ہم کہتے ہیں، جسے نمک کہتے ہیں، NaCl اس کا فارمولہ ہے، اگر آپ اس کو بہت لو لیول پہ لے جائیں، ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے یہ 10 گرام نمک روز کھا رہے ہیں۔ اور پھر ہماری جتنی بیکری کی فوڈ آئٹمز ہیں، بیکری جو ہم بنتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جی، یہ 6 بسکٹ میں کھا لیتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سر یہ تو ناشتہ ہے، یہ تو جناب علی نا مطلب مہمان نوازی ہے۔ تو ہمارے ہاں مہمان نوازی میں نہ کوئی سیب کھلاتا ہے، نہ کوئی جناب علی مطلب کیلا کھلاتا ہے، نہ کوئی پھل کھلاتا ہے، نہ کوئی اور چیز کھلاتا ہے۔ ہم کیا کھلاتے ہیں؟ بسکٹ کھلاتے ہیں، پیپسی اور کولاز ڈرنک جو ہیں ہماری یہ پلاتے ہیں، اور اسی طرح کی بیکری آئٹم جن میں سینڈوچز ہیں، جن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ اگر ہم ان سے بچ جائیں تو نہ ہمیں شوگر ہو، نہ ہمیں جناب علی
اگر ہم نے کھانا ہے تو پھر میٹ کھائیں، میٹ کو ہم گرل کر کے لے سکتے ہیں، میٹ کو ہم سٹیم کر کے لے سکتے ہیں، ہم یہ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح روٹیوں کا استعمال جو ہمارے ہاں ہے وہ ہم کم کر دیں، اور چاولوں کا استعمال وہ تو بند ہی کر دیا جائے تو زیادہ بہتر۔ تو ہمیں نہ شوگر ہوگی نہ بلڈ پریشر۔ تو بلڈ پریشر کے حوالے سے چونکہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے، تو اس میں پیغام یہ ہے کہ اپنی آپ اگر اپنا جس کو بلڈ پریشر ہے اگر وہ 5 کلو ویٹ کم کر لے تو اس کا 5 سے 10 ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔ 10 کلو کم کر لے تو شاید اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو صرف بلڈ پریشر، ہمارے ہاں لوگ دیکھیں وہ اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ ان کی توندیں جو ہے وہ مطلب ان کے لیے سٹول میرا خیال ہے شاید درکار ہو رکھنے کے لیے، خاص طور پہ بہت سارے ایسے مطلب ہمارے ہاں موٹے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ موٹاپا ہی اپنے ختم کر دیں، اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ ہم سبزیوں کا استعمال کر لیں۔ ہمارے ہاں اتنی ایگریکلچر ملک ہے، کھیرے عام ہیں، ٹماٹر عام ہیں، پیاز عام ہیں، بند گوبھی عام ہے، سلاد کے پتے عام ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مولی عام ہے۔ اگر ہم ان کو کاٹ لیں اور یہ چیزیں کھائیں اور اس میں نمک کو نہ ڈالیں، اور اسی طرح میٹ بھی ایسے طریقے سے کھائیں کہ اس میں ایڈڈ سالٹ نہ ڈالیں، اور بیکری آئٹمز اگر ہم نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا وزن ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ روٹی اگر ہم جناب علی مطلب 1 کر دیں، اپنی 4 کی بجائے یا 2 کی بجائے 1 کر دیں، اور چاول جو ہے وہ اس کو منیمم کر دیں، یا میرا خیال ہے اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا اگر کھانے بھی پڑیں بہت سارے تو آپ 4 چمچ کھا لیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑے سے چکھ لیں، چکھنا ٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ میٹھی چیز بھی اگر آپ ٹیسٹ کریں گے نا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ باقی چیزیں آج کل جو میٹھے پھل بھی آنے والے ہیں تو اس کو بھی ہم اتنی کھائیں جتنا ہم چلنا ہو، ہم نے جتنا ہم نے ہضم کرنا ہو۔ اور لائف سٹائل ہم اگر چینج کر دیں، تو آج کا پیغام ہمارا یہ ہے لائف سٹائل ماڈیفکیشن۔ ہم باہر نکلیں، اور ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ پارکس بنائیں لوگوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم جناب علی انڈور گیمز کے کلب بنا رہے ہیں یہاں پہ، جہاں پہ بچے ہمارے بیٹھ کے سارا دن جناب علی وہ کیا شرطیں لگاتے ہیں، اور جناب علی اس طرح کی ان ہیلدی ایکسرسائزز میں پڑے ہوتے ہیں، کمپیوٹر گیمز میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو کمپیوٹر تو ٹھیک ہے، مطلب اس کی مہارت ہونی چاہیے، لیکن گیمز کے حوالے سے کمپیوٹر میں نہیں جانا چاہیے۔ گیمز جو ہیں یہ ہوتی ہیں جہاں بندہ خود چل کے جائے۔ یہاں ہمارے یہاں پارکوں کا فقدان ہے، پھر پارکوں میں اگر کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں سیکورٹی کا فقدان ہے، کہ وہاں جائیں تو پھر کیا مطلب کوئی بندہ جاتا ہے تو لٹ کے آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سیف پارکنگ، سیف پارک، مارننگ واک کا تصور کبھی تھا زندگی میں، ہم اس پہ مضمون لکھا کرتے تھے جب ہم پڑھا کرتے تھے، تو آج تو وہ ختم ہو گیا، مارننگ واک کا ختم ہو گیا، کنسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے معمولی چیزیں بتائی ہیں، دوائیوں سے ختم ہو جائیں گی آپ کی اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں۔ اگر کوئی کھا بھی رہا ہے اور آپ ان چیزوں پہ آ جائیں تو یہ ختم ہو سکتی ہے۔ ایون بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا، یہی وہ امراض ہیں جو آگے چل کے آپ کی رگوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کولیسٹرول آپ کا ہائی ہوتا ہے، رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور جب یہ رگیں دماغ میں تنگ ہوتی ہیں تو فالج ہو جاتا ہے، پاؤں میں تنگ ہوتی ہیں تو پاؤں کے زخم پھر کاٹنے پڑ جاتے ہیں، دل میں رگیں تنگ ہوتی ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ جا کے دیکھ لیں ہاسپٹل میں کہ بھرے پڑے ہیں جناب علی اینجیوگرافیوں اور اینجیوپلاسٹیوں سے۔ تو یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں اگر ہم صرف ایک پیغام لے لیں، اور وہ ہے بیلنس ڈائٹ اور لائف سٹائل چینج۔ اور بیلنس ڈائٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سبزیوں کا استعمال، بے شک آپ میٹ بھی کھائیں، اس میں سبزیاں بھی کھائیں، اس میں فروٹس بھی کھائیں، لیکن ثابت کھائیں، جوسز سے بچیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ثابت چیزیں کھائیں، ان کا جوس نہ پئیں۔ جوس جب پیتے ہیں تو پھر اس سے شوگر بھی بڑھتی ہے، ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ثابت چیزیں کھانے کا رجحان ڈالیں اپنے اندر، نمک کا استعمال کم کر دیں، مچھلی